لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ قلم. سورہ قلم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 3 تک آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہاں ایک رکوع سمجھیے. ایک رکوع میں 4 باتیں ذکر ہیں. سورہ قلم کی پہلی رکوع میں 4 باتیں ذکر ہیں. پہلی جو بات ہے قلم کے بارے میں، اس قلم کا تم احترام کرو. جو قلم ہم لکھتے ہیں تم اس کا جو ہے نا احترام کرو. دوسرا، نبی کی تعریف یہاں ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نا یہاں ذکر ہے. دوسرا جو ٹاپک. تیسرا، ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، ظالم تھا، نبی کو ستاتا تھا، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے. تیسرا. چوتھا، باغ والوں کا قصہ ذکر ہے. یہ 4 ٹاپک جو ہے نا پہلے رکوع میں. دیکھیے نون، اسے حروف مقطعات بولتے ہیں، جیسا کہ یاسین ہے. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. حامیم، قاف، اسے حروف مقطعات بولتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ حروف النورانیین، یعنی کہ نور والے حرف ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے. والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے قلم کی جس سے تم لکھتے ہو. یہ قلم جو ہم لکھتے ہیں اللہ اس کی قسم کھاتی. اس قلم کا بھی ہم احترام کریں. کبھی قلم نیچے گر جاتا ہے، لوگ اسے پاؤں میں رکھتے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قلم کا احترام کیجیے. اسی قلم سے ہم نے علم سیکھا ہے. اب جو بھی قلم ہے انسان کیا کہتے ہیں، وما یسطرون، اس سے لکھتا ہے. اگر کوئی نئی بات سنتے ہی دین کی باتیں لکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی ڈائری ہو، کوئی بھی اگر آپ دین کی باتیں سنتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیجئے. اللہ نے کہا کہ والقلم وما یسطرون. پھر اس کے بعد نبی کی تعریف ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا مجنون اور پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا؟ بلکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملتا رہے گا. کیسا ملے گا؟ کیسا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب؟ ثواب جاریہ. جیسا کہ درود آپ پڑھیں گے، کسے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ دین کا ہر طریقہ کون بیان کرے ہم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو ثواب کسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. یعنی کہ قیامت تک نبی کو جو ہے نا ثواب ملتا رہے گا. وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کے اخلاق تو بہت بلند ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آ کر تھے، پورے انبیاء کے اخلاق اللہ نے کس کے اندر رکھ دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے نبی کے جو اخلاق ہیں اللہ نے کس کے اندر رکھ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی کہ بلند اخلاق والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. یہ کافر بولتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کون پاگل ہے معلوم ہو جائے گا. اصل کون پاگل ہے؟ یہ کافر پاگل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. کون گمراہ ہے، کون ہدایت پر ہے، کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلا تطع المکذبین. اے نبی تم ان جو نا ان کافروں کی اتباع نہ کرو، ان کافروں کی بات جو نا تم مت مانو. ایک کافر کیا کہتے تھے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اے نبی تم ہمارے بت کے بارے میں کچھ بھی مت بولو. اے نبی تم جو ہے نا ہمارے معبود کے بارے میں کچھ بھی نہیں مت بولو، ہم بھی تمہارے معبود کے بارے میں نہیں بولیں گے. آج کافر یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان ان کے بارے میں کچھ بھی نہ بولے، ان کے بت کے بارے میں کچھ بھی نہ بولے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. غلط ہے، یاد رکھیں. توحید ہے، شرک ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. بعض لوگ بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں، بات میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ منافقوں کی پہچان ہے. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم ایسے لوگوں کی بات بھی مت مانو جو بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں. بات میں قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی نہیں کھانا چاہیے. زیادہ قسم منافقوں کی علامت ہے، زیادہ قسم نہیں کھانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا حماز، غیبت کرنے والا، دوسروں پر تان کرنے والا، انہیں ویسا ہے. حماز یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. مشاء بنمیم،
یعنی کہ یہاں کی بات وہاں لگاتا ہے، وہاں کی بات یہاں لگاتا ہے. بعض لوگ ہوتی ہے خاندان میں، ان کی عادت کیا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. ایسے لوگ بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ غیبت، یہ چغل خوری، ہر مسلمان اس سے بچنا چاہیے. ہر مسلمان جو ہے اس سے بچے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مناع للخیر. منافق کون ہے؟ جو دین کے باتوں سے دور رہتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، صدقہ و خیرات سے دور رہتا ہے. مناع للخیر. معتد اثیم، دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا حق بھی جو ہے نا ادا نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. عتل بعد ذلك زنیم. عتل، ولید بن مغیرہ جو نا بہت زیادہ ظالم تھا. عتل بولتی ہیں کہ سب سے برا انسان. یہ کون ہے؟ عتل ہے، ولید بن مغیرہ. سب سے برا انسان ہے، نبی کو گالیاں دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا. اللہ نے کہا کہ عتل، یہ ولید بن مغیرہ کیا ہے؟ عتل ہے، برا انسان ہے. اتنا ہی نہیں، بعد ذلك زنیم، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. کون؟ ولید بن مغیرہ کس سے پیدا ہوا تھا؟ زنا سے پیدا ہوا تھا. یہ نبی کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ ان کان ذا مال و بنین، اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا، اور بیٹے بھی تھے، اس کے پاس اولاد بھی تھے، سب کچھ تھا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مال ایک مسلمان کو دین سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو مال دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. یہ مال ایک آزمائش ہے. دیکھیں ولید بن مغیرہ کے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. بلکہ اللہ نے کہا کہ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ولید بن مغیرہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی، ولید بن مغیرہ کیا کہتا تھا؟ اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانوں کا قصہ ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ. ولید بن مغیرہ گھمنڈ سے کیا بولتا تھا؟ یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. یہ پیسہ ایک انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے. جتنا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اتنا ہی صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے سامنے اتنا ہی جھکو، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، چھین بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے کہا سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، ولید بن مغیرہ کے ناک پر. ولید بن مغیرہ جنگ بدر میں جب جنگ کیا تھا تو اس وقت اس کی ناک کٹ گئی تھی، تھوڑی ناک کٹ گئی تھی. جنگ بدر کے بعد جب راستے میں جاتا تھا تو لوگ دیکھ کو ہنستے تھے، لوگ دیکھ کو ولید بن مغیرہ کو ہنستے تھے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الذل والصغار علی من خالف امری. اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. جو بھی سنت آپ کو ملے اس پر عمل کرو. ولید بن مغیرہ نبی پر ہنستا تھا، نبی کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اسی دنیا میں ذلیل کر دیا. لوگ اس پہ ہنستے تھے، اس کے ناک پہ نشان تھا، لوگ اس پہ جو ہے نا ہنستے تھے. یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ولید بن مغیرہ کا قصہ ذکر کرتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ ذکر کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. مکے والوں سے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مکے والے جس طرح ہم نے تم کو آزمایا، اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا باغ والوں کو بھی آزمایا. مکے والوں کو آزمائش آئے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. مکے والے مردار کھاتے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایسا آزمایا اللہ نے مکے والوں کو. پھر اللہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے تم کو آزمایا اسی طرح ہم نے باغ والوں کو بھی آزمایا. یہ باغ والوں کا قصہ کیا ہے؟ یمن میں ایک باپ تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا. باغ سے جو بھی فصل نکلتا تھا، مفسرین نے فرمایا کہ انگور کا باغ تھا. جتنا انگور نکلتا تھا اس کا آدھا 50% غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. 50% جو نا غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. باپ کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے. تینوں بیٹوں نے یہ پلاننگ کی، اب باغ میں جو ہے نا فصل آ چکی ہے، باغ میں پورا انگور ہے. تینوں بیٹوں نے پلاننگ کی صبح صبح ہم جا کے جو ہے نا، بلکہ فجر کے وقت جا کے جو ہے نا پورا انگور ہم توڑ لیں گے. کیوں؟ غریب کب آتے تھے؟ مسکین فجر کے بعد آتے تھے. فجر کے بعد آتے تھے. رات کی رات جو ہے نا یہ بری پلاننگ کرتی ہیں، یعنی کہ بری نیت کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ رات کی رات جو ہے نا ہم جا کر جو ہے نا فجر سے پہلے کیا کریں گے؟ پورا انگور ہم توڑ لیں گے. رات میں پلاننگ کر کے یہ سوتے ہیں. یہ 3 بھائی اب سو گئے. دیکھیے اللہ نے کہا کہ جو ہے نا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. یہ بری نیت کرے تھے، ان کے والد صدقہ کرتے تھے، والد کا انتقال ہوگا. والد کے بعد یہ 3 لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہم جو ہے نا ہم صدقہ نہیں کریں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، پورا مال پورا انگور ہم ہی رکھ لیں گے. یہ پلاننگ کر کے سوتے ہیں. اللہ کے حکم سے فرشتے آ کر جو ہے نا پورے باغ کو جلا دیتے، پورے باغ کو جلا دیتے.
پہلا جو سبق ہے، اگر آپ بری نیت کریں گے اسی دنیا میں اس کا انجام ملے گا. یاد رکھیں، کسی کے بارے میں برا مت سوچو. یاد رکھو بری نیت نہیں ہونی چاہیے انسان. انہیں بری نیت کر کے سو گئے، فطاف علیہ، رات فرشتے آ کر جو ہے نا پورے باغ کو جلا دیتی ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے. اب یہ تینوں بھائی جو ہے نا، دیکھیے، اذ اقسموا لیسرمن فتنادوا مصبحین، صبح صبح تینوں بھائی جو نا اٹھتے ہیں، اٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو چلو اب جا کر ہم کو جو ہے نا انگور توڑنا ہے. جا کر جو نا صبح صبح جو نا یہ بھائی نکلتے ہیں، بلکہ فانطلقوا وهم يتخافتون، آہستہ جاتی تینوں بھائی جو ہے نا باغ کی طرف جاتے ہیں، آہستہ بات کرتی ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی غریب ہمارے باغ میں نہیں آنا چاہیے. غریب فجر کے بعد آتا ہے، فجر سے پہلے ہم کیا کریں گے، پورے یعنی کہ باغ انگور توڑنے کے لیے جاتے ہیں، آہستہ بات کرتی ہیں، کوئی غریب ہمارے باغ میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ تینوں بھائی گئے، ان کے باغ کے پاس گئے، دیکھتے ہیں کہ پورا باغ راکھ راکھ ہو چکا ہے. تو ایک بھائی نے کہا کہ فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، ہم راستہ بھٹک گئی، ہمارا باغ یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا باغ میں بہت زیادہ انگور تھا، ہمارا یہ باغ نہیں. لیکن اس کے بعد اب ایک بھائی کہتا ہے کہ جو نا بل نحن محرومون، نہیں نہیں نہیں، ہم لوگ محروم ہو چکے ہیں، ہماری بری نیت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو محروم کر دیا ہے. پھر اس کے بعد قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک بھائی جو نا انصاف پسند بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس طرح تم بری نیت نہ کرو، تم جو نا انشاءاللہ بولو، اس طرح جو نا تم اللہ سے بری نیت نہ کرو. یہ بری نیت کا انجام یہ ہوا کہ پورے باغ کو اللہ نے راکھ راکھ کر دیا. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے باغ کو دیکھا کہ باغ راکھ راکھ ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری بری نیت کا نتیجہ ہے، غلطی ہو گئی. تینوں بھائیوں نے کیا کر دیا، غلطی کے فوری بعد، دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان فرشتہ تو تھوڑی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. یہ تینوں بھائی سے جب غلطی ہوئی، تینوں بھائیوں نے کہا کہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے اللہ تعالی ہم ظالم ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو ہم کو معاف کر دے. غلطی کا اعتراف یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہم گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے. سگریٹ پیتے ہیں، احساس نہیں ہے غلطی کا. فلم دیکھتے ہیں، احساس نہیں ہے غلطی کا. غلطیوں کا احساس ایک مومن کی علامت ہے. یہ تینوں بھائی مسلمان تھے، غلطی ہو گئی، بعد میں انہوں نے جو نا اللہ سے توبہ کیا، اور فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے تیرے وجہ سے ایسا ہوا ہے، تیرے وجہ سے آپ جو ہے نا ہم برباد ہو گئے. آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح بولتے ہیں کہ یا ویلنا انا كنا طاغین، ہم برباد ہو گئے. یعنی کہ تینوں بھائی آپس میں جو ہے نا شرمندہ ہوتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں. سچی توبہ کا انجام کیا ہوتا ہے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اللہ ان کو اس سے اچھا باغ اللہ ان کو دے دیتا ہے. یہ باغ جو برباد ہو گیا تھا، اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. اگر آپ سچی توبہ کریں گے، جو نعمت جو آپ سے چھوٹ گئی ہے، جو جا چکی ہے، وہ نعمت دوبارہ آ جائے گی. یہ دوبارہ جو ہے نا اللہ ان کو اچھی طریقے سے باغ دیتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ دوسری جو رات ہوئی، پہلی رات جو نا انہوں نے بری نیت کی تھی، ہم جو بھی انگور ہے غریبوں کو نہیں دیں گے. جب آگ دیکھتی ہیں تو پورا انگور برباد ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا توبہ کر لیتی، اے اللہ تعالیٰ ہم سے بری نیت ہم نے کی ہے، ہم اس کے بعد ہم غریبوں کو دیں گے. سچی توبہ کر لیتی. جب سچی توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو دوبارہ انگور سے بھر دیتا ہے. کتنا انگور؟ مفسرین نے کہا کہ جو نا ایک انسان انگور کتنا، انگور کا ڈالی بہت چھوٹا ہوتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے. مفسرین نے کہا کہ ایک انسان جب کھڑے ہوتے تو کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا انگور کا ڈالی جو ہے نا ان کے باغ میں آنے لگا، اتنا زیادہ. جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اور بھی زیادہ جو ہے نا ان کے باغ میں جو ہے نا پھل دے دیا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ سچی توبہ کر لیں گے، اللہ جو نعمت آپ سے چھین دی ہے، جو نعمت اللہ نے لے لیا ہے، دوبارہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب. انہوں نے بری نیت کی تھی، ہم صدقہ نہیں کریں گے، اللہ نے باغ کو برباد کر دیا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت خطرناک. یاد رکھیں. اس وجہ سے انسان ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہے، ہمیشہ. آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے، صدقہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، صدقہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، انسان ہمیشہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہے، کیونکہ صدقہ ایک مسلمان کی جو برائی ہے اسے ٹال دیتی ہے، جو مصیبت ہے اس کو دور کر دیتی ہے. یعنی کہ یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی سورہ قلم کی. یہاں اللہ تعالیٰ قلم، یہ جو پین ہے، اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں، اس پر نبی کی تعریف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ کا قصہ ہے، اللہ نے اس کے ناک کو کاٹ دیا تھا جنگ بدر میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہوگا. اس کے بعد اللہ نے اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ ذکر کرتے ہیں. باپ تھا، جب تک باغ میں فروٹس آتا تھا غریبوں کو صدقہ کرتا تھا. جب باپ کا انتقال ہوا، بچوں نے بری نیت یہ کی تھی کہ جو نا ہم غریبوں کو صدقہ نہیں کریں گے.
تو اس طرح جب انہوں نے بری نیت کی اللہ نے ان کے باغ کو برباد کر دیا. اس طرح انسان کبھی بھی بری نیت نہ کرے. اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ غریبوں کو دیجیے. اللہ نے جتنا مال دیا اتنا غریبوں کو دیجیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی جو گرمی وہ دور کر دیتے ہیں. صدقے کی وجہ سے اللہ قبر کی جو گرمی ہے اس کو دور کرتے ہیں. بلکہ صدقے کا ایک اور جو فائدہ ہے ان صدقۃ لتطفئ یعنی کہ صدقہ دینے سے اللہ بری موت سے بچاتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی موت نصیب فرمائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے. والسلام سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.